کر سکتا. میں اس بات کا بھی وٹنس ہوں کہ ایک کینٹ کورٹ کے مجسٹریٹ نے انکار کر دیا تھا اس وقت جب یہ ایک ملٹری ٹرائل کے لیے ریکمنڈیشن لینا چاہتے تھے. اور اگر ایک مجسٹریٹ انکار کر سکتا ہے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ کیسے ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں, کیسے ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ دیکھیں, میں کیوں نہ کہوں سہولت کاری کی گئی ہے. امجد رفیق صاحب نے ایک کیس میں فیصلہ دیا, ایگزیکٹو کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہا تو اگلے دن اس کا روسٹر چیک کر کے اس کو ملتان اور بہاولپور بھجوا دیا گیا. تب بھی میں نے جا کے کہا تھا کہ خدا را اس ہائی کورٹ کی عزت کو پامال مت کریں. آج بھی ان ججز نے کہہ دیا, اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب شاہد جمیل خان صاحب نے ریزگنیشن دیا تو یہ نیچے والا آپ کا پنڈال جو تھا, یہ نیچے والا ہال جو تھا, وہ وکلا نے جس طرح سے ان کو ویلکم کیا کہ وہ دلوں کی آواز تھی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر 20 سے 25% ججز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرح ریئیکٹ کر لیتے تو شاید مجھے کبھی ریزگنیشن دینے کی نوبت نہ آتی. اس طرح سے لیگل فرٹرنیٹی نے ہمیشہ ججز کا ساتھ دیا ہے, لیکن اصول کے اوپر, آئین کے اوپر اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں جب بھی رکاوٹ پیدا کی گئی تو یہ کالا کوٹ ایک آہنی دیوار بن کے کھڑا ہوا. اس میں افتخار محمد چودھری کی تحریک ہو, وہ کسی ایک شخص کی تحریک نہیں تھی, وہ سپریم کورٹ کو, ہم نے جوڈیشری کو بچایا تھا. اور آج بھی ہم یہ اعادہ کرتے ہیں کہ وکلا کے گروپ کے اندر, وکلا کے اندر جو لوگ سہولت کاری کرتے ہیں ان کی, وہ بھی اس سے باز اور ممنوع رہیں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسد منظور بٹ صاحب کو وہ آزاد منش لوگوں نے الیکٹ کیا جو اپنی جیت کے مسئلے بنانے کو تیار تھے. لیکن یہ ہے کانفیڈنس ریپوز کرنا اس لیگل فرٹرنیٹی کا, جو کہ ہمیشہ حامد خان صاحب نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, کبھی کسی کے لیے کسی خوف اور کسی لالچ کے لیے کچھ نہیں کیا. جبکہ ایک ٹولہ صرف اور صرف اس کام کو لگا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی منی کیسے منٹ کرنی ہے, ہم نے ان کی سہولت کاری کے ذریعے اپنی عزت کیسے بنانی ہے, ہم نے ان حکومتوں میں عہدے کیسے لینے ہیں. ہم آج وارن کرتے ہیں آج یہاں بیٹھ کے اس میڈیا کے سامنے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں. جوڈیشل کنونشن اگر ہوتا ہے, اگر وکلا کنونشن ہوتا ہے تو حق بات کا ساتھ دیں. اور جو حق آج نوشتہ دیوار ہے, اندھیری سے اندھیری رات کے بعد یہ نوید صبح ہے. اور اس ملک کے اندر آئین کی پاسداری کے لیے ہمیشہ سے ہم کہتے رہے ہیں کہ ججز کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, ججز اپنی ججمنٹس کے لیے بولتے ہیں. لیکن جب ظلم بڑھ جاتا ہے, اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ان کے بیڈ رومز, ان کے ڈرائنگ رومز, ان کی ذاتی زندگی, ان کی بچے, ان کا خاندان اگر آج محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں. انہوں نے اعجاز الاحسن کی طرح ریزگنیشن نہیں دیا. ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے لڑنا چاہیے, کوئی قیامت نہیں آتی, زندگی اور موت میرے رب کے پاس ہے. اس سسٹم میں رہ کے مقابلہ کرتے ہوئے جیسے شوکت عزیز صدیقی نے مقابلہ کیا, آج وہ ریٹائرڈ جج ہے لیکن اس نے مقابلہ کیا, اس نے بات کہی, اور بات کہنے کو ہوتی ہے, اور بات کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ پوری عوام ہے. اور اس عوام نے یہ مینڈیٹ جس طرح سے دیا ہے
اس موجودہ الیکشن کے اندر جس طرح سے انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو لیگل فرٹرنٹی نے ہمیشہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عوام نے بھی اس کا فیصلہ اسی انداز میں کیا.